الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ آج سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی تشریح پیش نظر ہے، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اس کتاب کا انکار کریں گے، ان کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ڈرانا اور آپ کا نہ ڈرانا دونوں چیزیں برابر ہیں، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر ایک پٹی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، جیسے دوسری جگہ فرمایا گیا ان علینا للہدیٰ، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ہدایت کا انتظام کریں۔ اللہ نے کائنات بنائی اور انسان کو یہاں بھیجا، تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ یہ بھی بتائے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ انسان کو خود اس چیز کی تلاش کرنے کی زحمت نہ کرنے پڑے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، فرشتے بھیجے اور اتمام حجت کی۔ لیکن اس کے باوجود اگر انسان ان کتابوں کا، ان رسولوں کا، ان فرشتوں کا انکار کرتا ہے اور تمام دلائل کو مسترد کرتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہونا عقل سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ اتنے ضدی ہوتے ہیں، اتنے ہٹ درم ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت و تبلیغ میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہے ہیں، اور پوری تندہی سے دن رات دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف و منہمک ہیں۔ قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، آفاقی دلائل بھی ہیں، انفسی دلائل بھی ہیں، تاریخ سے بھی عبرت کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا اور ان سارے دلائل کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے اور اس ہدایت کو قبول کر لے جو مختلف انبیاء کے ذریعے سے آئی ہے، اور بالخصوص اس ہدایت کو جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آخری کتاب قرآن کے ذریعے سے دنیا کے سامنے رکھی گئی ہے۔ تو اب فرمایا گیا کہ ایسے ضدی لوگوں کے لیے برابر ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کے بعد یہاں ایک بات رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی کے دل پر مہر لگاتا ہے؟ اللہ تو جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ تو سلامتی کی طرف، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فلاح کی طرف بلاتا ہے، تو وہ کیوں مہر لگاتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ایک خاص مرحلے پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ انسان کو فریڈم آف فیتھ دیتا ہے، عقیدے کی آزادی دیتا ہے، اور کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو وہ کفر اختیار کرے، چاہے تو وہ شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ فریڈم آف چوائس دیتا ہے، فریڈم آف فیتھ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس دعوت کو مسترد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہی بات سورۃ الصف میں ایک اور انداز سے بیان کی گئی، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ،
جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ تو ٹیڑھ کا آغاز انسان کی طرف سے ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو مہر لگا دے، پیدائشی طور پر انسان کو جہنم میں داخل کر دے۔ اگر اللہ ایسا کرے تو پھر جو ہے یہ اللہ کی شان عدل اور صفت عدل کے خلاف ہوگا۔ تو پہلے وہ ہدایت کا انتظام کرتا ہے، انسان کو مذہب اور عقیدے کی آزادی عطا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ اس آزادی کا غلط استعمال کرے تب وہ پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں جہنم رسید کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اللہ پہلے دن سے کسی آدمی کے دل پر مہر لگا دے اور پیدائشی طور پر کسی آدمی کو جہنم کا مستحق قرار دے۔ اگر اللہ ایسا کرے تو یہ اس کی شان عدل کے خلاف ہے۔ اللہ کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ وہ ہدایت کا انتظام کرتا ہے، لیکن جب آدمی اس ہدایت کو مسترد کر دیتا ہے اور اس دعوت کو سننا ہی نہیں چاہتا اور اس پر غور کرنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو ان کے دل و دماغ پر اور ان کی قوت سماعت پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہی بات ہے جو سورہ صف میں بھی کہی گئی فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ تو پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے، کفر انسان کی طرف سے پہلے ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں ہدایت منظور نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے دل کو پختہ کر دیے دیتا ہوں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر بھی ایک پٹی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتے۔ حقائق کائنات موجود ہوتی ہیں ان کے سامنے، اللہ کی بے شمار مخلوق ان کے سامنے ہوتی ہے، اور اللہ کے عجائبات ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ وہ آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، سمندر کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ساری انجمن کو آراستہ کرنے والی ہستی خالق کی معرفت کی طرف توجہ نہیں فرماتے، تو پھر ان کی آنکھوں پر پٹی ہو جاتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ یہ عذاب عظیم سے دوچار ہوں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عذاب عظیم سے دوچار ہوں گے، اور یہ ٹھیک انصاف کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل کرتا ہے تو یہ بھی عین انصاف کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے غلط اعمال اور ہدایت کے مسترد کر دیے جانے کے بعد اس کے غلط اعمال کی سزا میں اس کو داخل جہنم کرتا ہے، تو یہ بھی عین انصاف کا تقاضا ہے۔ تو دوزخ کا وجود انصاف کی دلیل ہے، یہ خلاف انصاف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔